بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی وسلم علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ کسی بھی انسان کا بچپن ایک کھلی کتاب اور صاف شیشے کی مانند ہوتا ہے کہ اس پہ آپ جو بھی تحریر کریں، جو بھی بات اس پہ لکھیں، وہ امر ہو جاتی ہے اور وہ پھر ساری زندگی اس بچے کے ساتھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن زندگی کا وہ واحد زمانہ ہوتا ہے کہ جس میں تربیت ہوتی ہے، جس میں سکھایا جاتا ہے، جس میں عملاً بتایا جاتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ ایک مولانا صاحب کو میں سن رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ صرف 7 سال کی عمر تک بچہ جو ہے نا وہ سیکھتا ہے، اور جب وہ 7 سال کراس کر جاتا ہے تو پھر وہ عمل کرتا ہے، پھر وہ سیکھتا نہیں ہے۔ بچپن ہی وہ عمر ہے کہ جس میں کامیاب انسان بنائے جاتے ہیں۔ یہی وہ عمر ہے جس میں صوفیاء اور اولیاء ترتیب دیے جاتے ہیں، اور یہی وہ عمر ہے جس میں بہترین انسان بنائے جاتے ہیں۔ یہی وہ عمر ہے جس میں نیک حکمران بنائے جاتے ہیں، اور یہی وہ عمر ہے کہ جس میں نیک شوہر اور نیک سیرت بیویاں بنائی جاتی ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر زندگی میں کوئی انسان کسی بھی وجہ سے کسی بھی عہدے پہ غلط ہے، ظالم ہے، تو آپ جیسے ہی اس کا ماضی ٹولیں گے، کھنگالیں گے، تو اس کے ماضی میں محرومیاں ضرور نکلیں گی۔ کسی بھی نیک سیرت انسان کو یا کسی بھی ظالم انسان کو پڑھنے کے لیے جب آپ اس کے ماضی میں جاتے ہیں، اس کے بچپن میں جاتے ہیں، تو وہاں آپ کو نیک سیرت انسان کی اچھائیاں، تربیت نظر آئے گی، اور ظالم شخص کے ماضی میں، اس کے بچپن میں آپ کو اس کے ساتھ ہوئی ہوئی زیادتیاں نظر آئیں گی۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جب ایک بچہ اپنے دماغ میں عکس بٹھاتا ہے کہ میں فیوچر میں کیا کروں گا۔ سائنس کے مطابق تقریباً 63% ہم اپنے والدین کی کاپی ہیں، اور 37% جو ہے نا جی وہ ہم نے سیکھنا ہے۔ یعنی 63% ہمارے جینز میں آلریڈی آ چکا ہے کہ ہم کیسے ہیں، اور 37% ہم نے سیکھنا ہے کہ اب ہم کیسے مزید پالش کیسے ہوں گے یا خراب کیسے ہوں گے۔ ہم نے بچپن میں اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو قافلے کو ڈاکوؤں نے روک لیا، سارا ساز و سامان لوٹ لیا، اور پھر وہ آپ کی طرف ہوئے، اور جیسے ہی وہ آپ کی طرف ہوئے انہوں نے آپ کی تلاشی لی تو کچھ نہیں ملا، اور پوچھنے لگا ایک ڈاکو کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ نہیں ہے، میرے پاس چند سکے ہیں اور میری ماں نے یہاں چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ ڈاکو بڑی حیرت سے پوچھتا ہے کہ تم بچے ہو اور تم چاہتے تو یہ چھپا سکتے تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ سکے تمہارے پاس ہیں، یہ تمہارا خزانہ تھا، یہ تمہارا زاد راہ تھا، تم چاہتے تو بچا سکتے تھے، تم نے کیوں بتایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری ماں کا حکم ہے، میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹا ہر وقت سچ بولنا، چاہے جیسا زمانہ ہو اور جیسی حالت تم پر ہو اور جیسا وقت تم پر ہو۔ یہ بہت پرانی بات ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جی سادہ لوگ تھے، یا وہ کوئی اسپیشل ہستی تھی، وہ نیک لوگ تھے، تو اس لیے ایسے کا واقعہ۔ میں آپ کو دور حاضر کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پاکستان کی سب سے بہترین ہستی، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، عبدالستار عیدی صاحب کو، وہ اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہیں کہ جب وہ اسکول جاتے تھے تو ان کی ماں ان کو 2 آنے دیتی تھی، اور کہہ کے بیچتی تھی کہ ایک آنا خود کھا لینا، خرچ لینا، اور دوسرا جو ہے وہ کسی کی مدد کر دینا، ضرورت مند کی مدد کر دینا۔ اور اسی طرح کھانا 2 لوگوں کا بھیجتی تھی کہ یہ کھانا خود کھا لینا اور یہ کسی بھوکے کو کھلا دینا۔
یہی وہ تربیت تھی کہ عبدالستار عیدی مرحوم نے دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ایمبولنس کی شکل میں بنا کے پاکستان میں چھوڑ دیا، اور آج پاکستان میں سب سے زیادہ مردہ خانے، یتیم خانے، دسترخوان اور پتہ نہیں کیا کیا اس ایک شخص کی وجہ سے چل رہا ہے، اور وہ سارے کا سارا کریڈٹ اس کی تربیت کرنے والی ماں کا ہے۔ آج اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے، آپ کی بہو ٹھیک نہیں ہے، آپ کا بیٹا نافرمان ہے، آپ کے معاملات خراب ہیں، تو وہ جو بیٹا ہے نا جی، اور وہ جو بہو ہے، یہ تربیت ان کے والدین نے کی بھی ہے۔ آج آپ نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت کرنی ہے، آج آپ نے اس کو بڑوں کا ادب سکھانا ہے۔ دراصل آپ نے دوسروں کا ادب سکھانا ہے، تو انڈائریکٹلی وہ یہ بھی سیکھے گا کہ آپ بھی بڑے ہیں، آپ کا بھی ادب کرنا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھائیں گے، جب آپ اپنے بچوں کو عجیب و غریب سے معاملات میں الجھا دیں گے، جب کمروں میں عجیب سی سیاست شروع کر دیں گے آپ بچوں کے ساتھ، اور ان کا دماغ اور طرح سے آپ ٹرین کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ دوسروں کی تو عزت نہیں کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی عزت بھی نہیں کریں گے۔ آج اگر پاکستان میں یا دنیا میں طلاق کی شرح ناقابل یقین حد تک بڑھ گئی ہیں، تو اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں خامی تربیت کرنے والوں کی ہے۔ انہوں نے برداشت نہیں سکھائی، اور اسی طرح اگلا جو فرد ہے، یعنی جو خاوند ہے، اس کی بھی اگر وہ ظالم ہے، وہ جانور ہے سیدھے لفظوں میں کہیں، تو اس کا مطلب اس کے والدین کا قصور ہے۔ اگر کوئی شخص کامیاب ہے، یہ اس کے والدین کا کریڈٹ ہے، اس کی پرورش کرنے والوں کا کریڈٹ۔ کچھ بچے والدین نہیں ہوتے پھر بھی پلتے ہیں، ان کی بھی پرورش ہوتی ہے، تو یہ کریڈٹ ان پرورش کرنے والوں کو بھی جاتا ہے۔ اگر وہ کسی ادارے میں پرورش پا رہا ہے تو یہ ادارے والوں کو کریڈٹ جائے گا، اگر وہ کسی چچا تایا یا ممانی یا پھوپھی یا خالہ کے پاس پرورش پا رہا ہے تو یہ کریڈٹ اس کے ساتھ جائے گا، اس کو جائے گا۔ الغرض کہ آپ اس بچپن میں، یہ 6 7 8 سال کی عمر میں، آپ جو چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بنے، آپ کا بچہ ویسا ہی بنے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ بڑے اچھے تھے، پھر جو تھا نا جی وہ خراب ہو گئے، وہ کسی بھی غلط سوسائٹی میں بیٹھنے لگ گئے، اور پھر وہ زندگی کے آخری حصے میں آ کے پھر وہ راہ راست پہ آ گئے۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، وہ بھٹک گیا اور وہ غلط راستے پہ چل گیا، پھر سیدھے راستے پہ آ گیا۔ تو وہ جو پھر سیدھے راستے پہ آنا ہے نا، وہ ایویں نہیں آیا جاتا سیدھے راستے پہ۔ یہ بیسیکلی بچپن میں والدین کی، اس کے بزرگوں کی، اس کے گھر والوں کی، یعنی اس کی پرورش کرنے والوں کی باتیں ہیں جو اس کے دماغ میں سمائی ہوئی ہیں کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں۔ وہ 2 سال، وہ 4 سال، وہ 6 سال، وہ 25 سال جو ہے نا وہ غلط کرتا رہے، لیکن آخرکار وہ باتیں جو بچپن میں سکھائی گئی تھیں، جو تربیت بچپن میں ہوئی تھی، وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہے گی اس کے دماغ کا۔ آخرکار وہ دروازہ کھلے گا اور وہ واپس آ جائے گا۔ سب سے ضروری بات جو آپ نے بچوں کو سکھانی ہے نا جی، وہ چھوٹا سا ورڈ ہے جو بچپن میں آپ نے سکھانا ہے، وہ سوری کرنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے جو مشکل کام ہمیں لگتا ہے نا، وہ معافی مانگنا لگتا ہے، جبکہ ہمارا اسلام نہیں یہ کہتا کہ اسلام تو کھلے دل سے غلطی تسلیم کرنے اور اگلے سے معافی مانگنے کا درس دیتا ہے، لیکن یہ ہماری انائیں ہیں، یہ بیسیکلی ہماری پریکٹس نہیں ہے۔ آپ ہمارے بزرگوں کو دیکھ لیں، آپ ہمارے جوانوں کو دیکھ لیں، ایون آپ ہمارے بہت سارے بچوں کو دیکھ لیں، وہ غلطی کر بھی لیں گے، مان بھی لیں گے، لیکن سوری نہیں کریں گے۔ ایک چھوٹا سا لفظ اگر آپ تربیت میں شامل کر دیں نا، کہ بچوں میں وہ گھٹی کے ساتھ آ جائے کہ سوری، ذرا سی غلطی ہوئی نہیں کہ سوری، تو یہ سوری کہنا ان کی عادت بن جائے گا، فطرت ثانیہ ہو جائے گا، اور سارے معاملات جو ہے نا وہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ زندگی کے کسی حصے میں ان کو سوری کہنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن یہ ہوگا تب جب آج آپ اس کو سکھائیں گے۔ ایک بڑی انفارچونیٹ بات میرے دماغ میں آ رہی ہے، اس پہ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ ہماری بڑی ساری اکثریت، ہمارے جو
شادی شدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے، ان کے بچے کیوں تربیت نہیں صحیح پا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شادی شدہ ہو کے بھی ہمارے معاملات بڑے خراب ہیں، ہمارے افیئرز چلتے ہیں۔ ہمارے جو مرد ہیں ان کے اپنے افیئرز ہیں، اور جو ہماری خواتین ہیں انفارچونیٹلی ان کے اپنے افیئرز ہیں۔ مردوں کو سارا دن کام سے فرصت نہیں اور رات کو افیئر سے فرصت نہیں، اور خواتین کو سارا دن افیئر سے فرصت نہیں اور رات کو کام سے فرصت نہیں۔ تو بچے کہاں گئے؟ بچے تو رہ گئے تربیت کے بغیر۔ پھر بچے جس سے جو جی چاہے گا وہ سیکھیں گے۔ پھر آپ کل کو اعتراض نہیں کر سکتے، پھر آپ کسی طرح کی کوئی ذمہ داری بچوں کو نہیں دے سکتے جی کہ یہ دیکھیں یہ غلط ہے یا یہ کوئی بات اس نے الٹی کی ہوئی ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے نہیں نہ سکھایا ان کو، پھر وہ جو چاہے سیکھیں، جس سے چاہے سیکھیں، پھر آپ اعتراض کرنے والوں میں نہیں ہیں۔ لہٰذا آج اپنے بچوں کو ان کے بچپن میں سکھائیں ان کو۔ اب دنیا میں مجھے یہ بتائیں نا، کون سا باپ ہے یا کون سی ماں ہے جس کی یہ خواہش ہوگی کہ میرے بچے فلاں چیز نہ کھائیں؟ اب مثال کے طور پر ایک باپ ہے، اس کی اولاد اس کو کہتی ہے جی کہ ہمیں فلاں چیز کھلائیں، تو کیا خیال ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کو وہ کھائے؟ اب یہ بیسیکلی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ کبھی تو آپ مجبوری کے طور پہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت افورڈ نہیں کرتے، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں میں نہیں کھلا سکتا، تو آپ اس طرح تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا یہ جیسے بھی آپ اس کو سمجھائیں، لیکن سمجھانا ہے، مارنا نہیں ہے، مار کے نہیں روکنا، سمجھا کے روکنا ہے۔ بچوں کے دماغ میں کنسیپٹ ایسا بٹھائیں کہ یہ چیز ہمارے لیے ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، یا یہ روز نہیں کھائی جا سکتی، یا جیسے بھی آپ اس کو لنگر آن کریں۔ اور دوسرا، آپ افورڈ بھی کرتے ہیں، آپ کھلا بھی سکتے ہیں، آپ روزانہ کھلا سکتے ہیں، ہر وقت آپ وہ چیز کھلا سکتے ہیں، لیکن تربیت کرنے کے لیے آپ اس کو نہیں کھلاتے کہ کل کو جو وقت آنے والا ہے اس میں یہ کیا، پھر تو یہ ہر وقت ڈیمانڈی ہو جائے گا، اور اس کے دماغ میں یہ ہوگا کہ میری ہر خواہش ہر وقت پوری ہونی چاہیے۔ اور صحت کے معاملات پھر اپنی جگہ پہ علیحدہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کسی کی کثرت ہوگی تو وہ نقصان دہ ہے۔ تو دوستو، قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں، آپ نیک انسان بنانا چاہتے ہیں، آپ اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، کہ تو آپ کو محنت اس کے بچپن پہ کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے اس کا بچپن سنوار دیا تو ضرور بضرور وہ ایک اچھا، نیک اور کامیاب انسان بنے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے والسلام، اللہ حافظ۔